اب آپ کے سامنے نور فاطمہ اپنے ٹاپک پہ اظہار خیال الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علمنا ما لم نكن نعلم والصلاة والسلام على رسوله الأكرم وعلى آله وأصحابه المحترم قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلم نور علم روشنی ہے. صدر محترم حضرات اکابر پیارے بھائیوں اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے علم وہ دولت ہے جو لٹتی نہیں, علم وہ دولت ہے جو لٹتی نہیں, خرچ کرنے سے کبھی گھٹتی نہیں. محترم سامعین و حاضرین, میرا موضوع صفت تعلیم کی اہمیت ہے. روشنی کسے پسند نہیں, شبِ تاریک میں ماہتاب اندھیرے کمرے میں پھونکنے کسے اچھے نہیں لگتے. ٹھیک یہی بات ان پر ثابت ہوتی ہے. وہ کون سی طاقت ہے جو انسان کو شکل مخلوقات بنائے ہوئے ہے؟ وہ علم ہے. زینت بخش کرسی صدارت اور حاضرین کرام منزلت, جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں علم کے لغوی معنی ہے جانا, کسی چیز کی ماہیت یا حقیقت دریافت کرنا, اس کے فوائد اور نقائص سے واقف ہونا, مقام استعمال کا جاننا اور مناسب مواقع پر اس سے مستفید ہونے کا نام علم ہے. میرے محفل علم ایک پائیدار دولت ہے جس کو کبھی زوال نہیں. دنیا کی ہر چیز فانی ہے بلکہ دنیا خود فنا کا گھر ہے. ہر تمام کو زوال ہے, ہر آباد کے لیے برباد ہونا لازمی ہے. ہر بہار کے بعد خزاں ہے, ہر دن کے بعد رات ہے, ہر نور کے بعد تاریکی ہے. دولت مندی کے ساتھ غریبی ہے, تندرستی کے ساتھ بیماری ہے. ویسے کہ عالم مشاہدات میں ایسی کوئی بھی چیز ڈھونڈنے سے نہ ملے گی جو گھٹی نہ ہو. لیکن علم ایک وہ دولت ہے جسے ہمیشہ بڑھنے ہی سے کام ہے. جتنا خرچ کرو گے اتنا ہی بڑھتی جائے گی. اسے چھوڑ کر نہیں, جو امداد کی ضرورت نہیں. یہ دولت ہر وقت محفوظ ہے اور ہمیشہ محفوظ رہے گی. صدر عالی سی بات, ہاں اگر کسی چیز سے وفا کی بو آئی تو وہ ایک علم تھا جو ہر مواقع پر صاحب علم کے کام آیا. مصائب کے پہاڑ ٹوٹے, غضب کی آندھیاں چلی, لیکن کشتی علم نہ ڈوبی پر نہ ڈوبی. ارباب دانش و حکمت, علم کی سینکڑوں کیا لاکھوں کرامات ہے جو ہمارے دیکھنے میں آ رہی ہے. وہ انسان جس کی آواز ایک یا دو فلان تک بمشکل سنائی دیتی ہے, آج زمین کے ایک کونے میں بیٹھ کر دوسرے کونے تک سنا جا سکتا ہے. آج زمین کے ایک کونے میں بیٹھ کر دوسرے کونے تک سنا جا سکتا ہے. انسان کو فضائے آسمانی میں کس نے اڑایا, سمندر کے زیر کس نے جھیلے, ہوا میں آگ کس نے لگائی, پانی سے بجلی کس نے پیدا کی. انسان نے علم ہی نے انسان کو صحیح معنوں میں انسان بنایا, ورنہ انسان اور حیوان میں کوئی فرق نہیں. صدر عالی صفات, علم ہی نے انسان کو صفائی اور پاکیزگی کے اصول سمجھائے, نیکی اور بدی میں فرق دکھایا تو علم نے. ویسے کہ انسان تو وہ ہے جو ماں کے پیٹ سے رونے کے سوا کچھ نہیں لایا تھا اور آج ہے کہ عرش عظیم پر چلتا نظر آتا ہے. وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اپنی تقریر مکمل کرتی ہوں اس شعر کے ساتھ. اے علم تجھ سے بڑھ کر کوئی نہیں خزانہ, اے علم تجھ سے بڑھ کر کوئی نہیں خزانہ, جاری ہے تیرے تن سے دنیا کا کارخانہ. کے بعد نرگس خاتون بنت محمد صغیر کچھ مادھمک ودیالیہ. ان کے بعد محمد یوسف ابن محمد نجام الدین باپولاد صاحب بالیکا دستور ودیالیہ بارہ چٹیا تشریف لائیں.